نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا دل قرآن سے خالی ہو تو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ سنن ترمذی کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت فرمائی، کوئی شخص جو ہے وہ ایسا ہے خدا نخواستہ جسے قرآن مجید کی کوئی صورت بھی یاد نہ ہو، اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر سے دی کہ جو گھر تو ہو لیکن وہ ویران ہو، یعنی ویران گھر جو ہے اس میں وحشت ہوتی ہے، ویران گھر وہ نہ گھر ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ لوگ جب گھر کے اندر نہیں ہوتے تو ہر طرف ویرانی چھائی ہوتی ہے، ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی ہوتی ہے اور وہ گھر جنگل کی طرح نظر آتا ہے، کیونکہ جب گھر میں لوگ ہوتے ہیں تو وہاں لوگوں کی وجہ سے لوگ ان سے مانوس ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی ان سے محبت ہوتی ہے۔ خالی گھر کو کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا۔ جب گھر کے اندر بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتے ہیں، رشتہ دار وغیرہ ہوا کرتے ہیں تو لوگ ان کے ہاں جاتے ہیں، ان کے ہاں خوشیاں مناتے ہیں، ان کے ہاں ملنے جلنے کے لیے ایک دوسرے کے ہاں چلے جاتے ہیں، لیکن جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو وہاں کوئی بھی نہیں ٹھہرتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں قرآن نہ ہو یعنی وہ ایسا ہے جیسے ویران گھر کی طرح، جس طرح گھر ویران ہوتا ہے ویسے وہ دل بھی ویران ہوتا ہے جس میں قرآن کا کوئی بھی حصہ موجود نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، کیونکہ قرآن کریم سے نہ صرف دل کو اطمینان ملتا ہے، اطمینان قلب اگر ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے، اطمینان قلب اگر انسان کو نصیب ہوتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اطمینان قلب اگر نصیب ہوتا ہے تو صدقہ کرنے سے انسان کو ملتا ہے۔ ہر وہ کام جو نیکی پر مبنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انسان کو اطمینان قلب عطا فرماتے ہیں، اور وہ کام جو نیکی پر مبنی نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان کو، سکون کو اس دل سے چھین لیا کرتے ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس چیز کی ترغیب فرمائی ہے کہ تم قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرو، اگر ہو سکے تو قرآن کریم کی کچھ صورتیں بھی یاد کر لیا کرو تاکہ تمہارا جو دل ہے وہ ویران گھر کی طرح نہ رہے، بلکہ اس میں چہل پہل ہو، اس میں خوشیاں ہوں، اس میں اطمینان ہو، اس میں سکون ہو، اس سے تمہیں راحت ملے۔ جب انسان کے دل میں راحت ہوتی ہے، جب انسان کے دل کو سکون پہنچتا ہے تو پورا جسم راحت اور سکون محسوس کرتا ہے، اور جب دل تنگ ہو جاتا ہے، جب دل انسان کا غمگین رہتا ہے تو اس کی وجہ سے سارا جو جسم ہے، سارا جو بدن ہے وہ غم زدہ ہوتا ہے اور انسان پریشانی کی حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کوشش اس بات کی کریں کہ قرآن کریم کو یاد کریں جتنا ممکن ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم حفظ کرنے کی اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔